السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، سوال نمبر 1 اور 2 ہمارا مکمل ہو گیا تھا کتاب کے حوالے سے۔ اب ہم چلتے ہیں کتاب میں سوال نمبر 3 ہے کہ زوجین کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیے سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق زوجین۔ حقوق زوجین سے مراد وہ حقوق و فرائض ہیں جو شوہر اور بیوی دونوں پر ایک دوسرے کے لیے عائد ہوتے ہیں۔ معاشرے کی بنیادی اکائی گھر ہے اور گھر کے سکون اور خوشحالی کا انحصار میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات پر ہے۔ اللہ تعالی نے زوجین یعنی شوہر اور بیوی کے حقوق مقرر فرما دیے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ بیوی کے حقوق یعنی شوہر کے فرائض، یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو ایک کا حق ہوتا ہے وہ دوسرے کا فرض ہوتا ہے۔ جب بات آئے گی بیوی کے حقوق کی تو سمجھ لیجئے گا کہ شوہر کے فرائض بیان کیے جا رہے ہیں۔ جب بات آئے گی شوہر کے حقوق کی تو سمجھ لیجئے گا کہ بیوی کے فرائض بیان کیے جا رہے ہیں۔ حسن سلوک۔ اب بیوی کو حقوق بیان کیے جاتے ہیں، یعنی شوہر کے فرائض کیا ہیں۔ نمبر 1 حسن سلوک۔ بیوی کا پہلا حق یہ ہے کہ شوہر اسے حسن سلوک سے پیش آئے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ شوہر پر یہ فرض ہے کہ جو چیز خود کھائے وہ اپنی بیوی کو بھی کھلائے، جو لباس خود پہنے یعنی جس حیثیت کا اسی حیثیت کا اپنی بیوی کو پہنائے، نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے، نہ اسے گالی دے۔ اپنی بیویوں میں کوئی برائی دے کر ان سے نفرت نہ کرنے لگ جاؤ، اور اگر تم غور کرو تو تمہیں ان میں کوئی اچھائی بھی نظر ضرور آ جائے گی۔ تو انہوں نے یہاں پر ایک تعلیم دی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اس کا ادب کرے۔ تو اسی لیے اصل میں ہمارے معاشرے میں کمزوری یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی کا ادب نہیں کر رہا ہوتا قرآن و سنت کی روشنی میں، نہ بیوی اپنے شوہر کا جس طرح قرآن و سنت اس کو حکم دیتی ہے ادب کرنے کا ادب نہیں ہو رہا ہوتا۔ بچے ویسے لڑائی جھگڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جس معاشرے میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے پھر وہ بچے بھی اسی ذہنیت کو لے کر کے آگے نشو و نما پاتے ہیں، اور وہی افکار۔ اور جب بچہ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے جس طرح وہ خود اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے اس طرح کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہوئے، تو پھر وہ یہی سمجھتا ہے گویا جو ہے خاندانی نظام کا اصل چہرہ یہی ہے، خاندانی نظام کی اصل صورت یہی ہے۔ تو اس لیے اسلام نے بڑی خوبصورت تلقین کی ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو مارے نہیں، جھگڑے نہیں، اس کو ادب کے ساتھ سمجھائے، اس کو جو ہے پیار محبت کے ساتھ سمجھائے، اس کو دین کی تعلیم دے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر رہائش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات میں سے ہے کہ جیسا خود کھائے ویسے اس کو بھی کھلائے پلائے، جیسے لباس خود پہنے جس حیثیت کا اس کو بھی پہنائے، تو اس کی بھی ضرورتیں پوری کرے۔ اور مہر کی ادائیگی، مہر عورت کا شرعی حق ہے جو حقوق زوجیت کے عوض مرد کے ذمہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے بیویوں کا حق مہر ادا کرنا تم پر فرض ہے، اور عورتوں کا حق مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو۔ تو لہذا نکاح کے موقع پر جو حق مہر لکھوایا جاتا ہے وہ شوہر کو چاہیے کہ جلد از جلد ادا کرے، اور دوسرا ہے کہ خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے، جو ہے ناگواری کے اثرات چہرے پہ نہ ہو۔ تیسرا نان و نفقہ، تیسری ہیڈنگ خوراک لباس اور رہائش بیوی کا حق ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور مفلس پر اس کی حیثیت کے مطابق نفقہ لازم ہے۔ جو شخص مالدار ہے جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کی ضروریات کا خیال رکھے، اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت زیادہ نہیں دیا، کم مال و دولت ہے، اس کو چاہیے اپنی وسعت کے مطابق بیوی کی ضروریات کا لحاظ رکھے۔ عدل و مساوات، ایک سے زائد بیویوں کی صورت میں عدل و مساوات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا نکاح عدل سے مشروط ہے۔ یہاں پر انہوں نے بات کی ہے کہ عدل ہونا چاہیے، دوسرا نکاح عدل سے مشروط ہے، اور پھر یہ کہ بیویوں کے اندر عدل و مساوات ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آدمی عدل و مساوات نہ کرے تو پھر تو ایک بھی نہ کرے، کیونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیوی کے جو حقوق ہیں شوہر کے ذمہ جو لازم ہوتے ہیں، آج کل تو عموماً شوہر ان کو پورا بھی نہیں کر رہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی بیوی کے حقوق ہیں کیا، صرف جو ظاہری ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے بیوی کی تربیت کے حوالے سے، عدل و انصاف کے حوالے سے، وہ تو ایک بھی پورے نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر ایک بھی نہ کرو۔ عدل و انصاف ہر جگہ شرط ہے، پہلی میں بھی، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی۔ اگر کوئی شخص زیادہ کرتا ہے، ایک سے بھی زیادہ اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، تو انصاف بہر صورت شرط ہے۔ ترجمہ، ارشاد باری تعالیٰ فی ان خفتم الا تعدلوا فواحدہ، اگر تم کو ڈر ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک پر ہی اکتفا کرو، یعنی ایک کو ہی کافی سمجھو۔ تحمل و درگزر، اگر آپ کو عورت کی کوئی عادت نہ پسند ہو، وہ خوبصورت اور زیادہ تعلیم یافتہ نہ ہو، تو اس میں پائے جانے والی خوبیوں پر نگاہ رکھو، جیسے کہ سورۃ النساء میں ہے۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھلائی رکھی ہوئی ہو۔ پھر یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار وہ رنگ اور نسل نہیں ہے، معیار پیسہ دولت نہیں ہے، معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم عورت
کو صرف خوبصورتی دیکھ کر نکاح نہ کرو بلکہ دینداری سب سے پہلے ملحوظ خاطر رکھو۔ ہاں پھر اگر وہ خوبصورت بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی نعمت ہے، پھر اگر اس کا خاندان اچھا ہو یہ اللہ کی اور بڑی نعمت ہے، وہ پیسے والی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ تو۔ لیکن اصل جو بنیادی چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیندار ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے کوئی بھی انسان 100% ٹھیک نہیں ہوتا، 100% کامل کوئی شخص نہیں ہوتا، کمی کوتاہی ہر بندے میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے، انسان کو چاہیے کہ وہ صرف کسی کی خوبیوں کو دیکھے، خامیوں کو نہ دیکھے۔ ہم ایک خامی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں ہزاروں خوبیاں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے قرآن و سنت کی تعلیم بھی یہ ہے کہ اگر بیوی سے کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو گئی ہے تو اس کو سمجھایا جائے، اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی فطری طور پر کوئی کمزوری ہے، مثلا اس کو تعلیم یافتہ کوئی زیادہ نہیں ہے یا وہ خوبصورت نہیں ہے، تو اس بات کو بنیاد بنا کر جھگڑے نہیں کرنے چاہیے۔ یہ ایک کامل انسان کی اور کامل شوہر کی اور ایک سمجھدار شوہر کی جو ہے علامت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کرے۔ ترجمہ: ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھلائی رکھ دی ہو، عورت کو ہمیشہ نرمی، پیار اور حکمت سے سمجھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عورتوں سے حسن سلوک کرو، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ یعنی کہ عورت کو جو ہے سختی سے بات نہیں سمجھائی جا سکتی بلکہ پیار محبت سے پیش آنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے۔ تو جو ہے اس سلسلے میں اور بہت ساری ہدایات ہیں۔ ظلم سے اجتناب: شوہر اپنی بیوی پر ظلم نہ کرے، مثلا کئی بیویوں کی صورت میں ایک کی طرف زیادہ رغبت اور جھکاؤ، دوسرے کو بالکل معلق چھوڑ دینا ظلم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: تمہارے لیے جائز نہیں کہ ایک بیوی کی طرف کلی میلان ہو اور دوسری کو معلق کر دو۔ اس کے اندر بھی بہت ساری ہدایات ہیں آگے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیے ظلم، اب یہاں پر عجیب بات انہوں نے لکھی ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر ظلم نہ کرے، مثلا کئی بیویوں کی صورت میں، تو ظلم تو ایک پر بھی ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ ایک سے زائد ہوں ظلم پھر ہی ہوتا ہے، ایک پر ظلم نہیں ہوتا، تو لہٰذا ظلم بالکل جائز نہیں ہے، ایک ہوں یا زیادہ ہوں۔ ایسے ہی عدل سب میں شرط ہے، ایک ہوں یا زیادہ ہوں۔ تو ترجمہ: تمہارے لیے جائز نہیں کہ ایک بیوی کی طرف کلی میلان ہو دوسری کو معلق کر دو۔ باقی رہا یہ میلان، قلبی جو میلان ہوتا ہے اس پر تو کسی کا اختیار نہیں ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میرا جو قلبی میلان ہے اس میں میں اختیار نہیں رکھتا، اور میرا قلبی میلان حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف زیادہ ہے، تو اس لیے باقیوں کی طرف اس قدر نہیں جتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ہے۔ تو قلبی میلان تو بندے کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ ہاں جو دوسری چیزیں ہیں عدل و انصاف کی، گھر سب کو برابر دینا ہے، خرچہ سب کو برابر دینا ہے، سب کی ضروریات کا خیال برابر رکھنا ہے، اس میں انسان جو ہے وہ قادر ہے کہ وہ سب کو برابر برابر چیزیں دے سکتا ہے۔ تو قلبی میلان میں تو اختیار ہی نہیں ہے، یہ ان کی بات درست نہیں ہے بالکل بھی کہ قلبی ایک کی طرف کلی میلان نہ ہو۔ ہاں یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک اگر شادیاں ایک سے زائد ہیں تو ایک کی طرف بس ایک سے ہی تعلق قائم ہے، ایک کے ضرورتوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، دوسری کو جو ہے وہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں، یہ جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ اخلاقی تربیت: شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی اور دوسرے اہل خانہ کی اخلاقی اور دینی تربیت کا اہتمام کرے۔ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ سے بچاؤ۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ میراث: بیوی کو اپنے خاوند کی وفات پر اس کے چھوڑے ہوئے ترکے سے حصہ ملتا ہے، اگر اولاد ہو تو 8واں ورنہ چوتھا حصہ ملتا ہے، یعنی اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے، اگر اولاد ہے تو پھر بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے، جو ہے اگر اولاد ہو تو پھر 8واں حصہ ملتا ہے۔ یہ 8 حصے کیے جائیں گے، 7 حصے باقی ورثاء میں تقسیم ہوں گے، 8واں حصہ اس کو ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر چوتھا حصہ ملے گا۔ رازداری: زوجین کے آپس میں کئی راز ہوتے ہیں جن کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کا افشا کرنا بد اخلاقی ہے۔ یعنی نہ شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے راز کوئی کسی دوسرے کو بتائے، اپنے دوست کو بتائے، کسی اور کو۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی خرابی ہے کہ ہم جو ہے جو راز ہوتے ہیں میاں بیوی کے وہ افشا کر دیتے ہیں اور باہر اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں۔ یہ جہاں پر قرآن و سنت کے حکم کی جو ہے حکم عدولی ہے، وہیں پر یہ جو ہے ایک قسم کی بے شرمی اور بے حیائی کی بھی ایک صورت ہے کہ انسان اپنے جس کو اللہ تعالیٰ نے شریک حیات بنایا ہے اس کے راز کی باتیں دوسرے کو بتائے، یا اپنی باہمی کوئی باتیں دوسرے کو بتائے۔ نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے۔ قرآن پاک میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، عورتیں تمہارا لباس تم ان کا لباس ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے رازدان اور پردہ دار ہوتے ہیں، جیسے کہ لباس پردہ پوشی کرتا ہے، کہ جیسے اب لباس ہم پہنتے ہیں تو اب اس لباس نے ہمارے اندر کی ساری چیزوں کو چھپایا ہوا ہے، ہمارے عیوبات کو، ہماری خوبیوں کو، سب کو چھپایا ہوا ہے۔ ایسے ہی میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا لباس بنے، اس کے خوبیاں ہیں، خامیاں ہیں، سب جو ہے وہ ان کو جو ہے جو راز کی باتیں ان کو
ان کو راز میں ہی رکھے، ایسے مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ، جس نے اپنی بیوی کے راز کسی کے سامنے بیان کیے وہ جہنمی ہے۔ تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے راز کسی کو نہ بتائے۔ خلا کا حق، اسلام نے جس طرح مرد کو طلاق کا حق دیا اس طرح عورت کو بھی خلا کا حق دیا ہے۔ اگر شوہر بیوی کے معاشی اور ازدواجی حقوق ادا کرنے سے قاصر ہو تو ناگزیر حالات میں عورت کچھ معاوضہ دے کر یا حق مہر معاف کر کے خلو چھٹکارا لے سکتی ہے۔ یہ حق اسلام سے پہلے عورت کو حاصل نہیں تھا۔ یہ اس وقت ہے کہ آدمی نے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک یہ ہے کہ عورت خود کہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ میرے حقوق پورے نہیں ہو رہے، یہ معتبر نہیں ہے۔ قرآن و سنت فیصلہ کرے گا کہ اس عورت کے حقوق پورے نہیں ہو رہے، تو اسلام اس عورت کو اختیار دیتا ہے کہ اگر وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ قاضی کی عدالت میں جا کر وہ حق خلو استعمال کر سکتی ہے اور خلو لے سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت نے عورت کو اختیار دیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہم نے جو ہے بیوی کے حقوق پڑھ لیے، یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ ہیڈنگز یاد کریں، اور ہیڈنگ کے عنوان جب یاد کر لیں، نام یاد کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہوگا۔ مثلا نان و نفقہ ہے، کھانا رہائش ہے، کھانا پینا ہے، تو آپ کو نیچے یاد کرنا ذیلی بات، اس کی یاد کرنا آسان ہو جائے گی کہ اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے خوراک، لباس اور رہائش کا بندوبست کرے۔ قرآن میں یہ ارشاد ہے۔ عدل و انصاف کی ہیڈنگ یاد کر لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عدل و انصاف، شوہر کو چاہیے بیوی کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آئے، ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ان کے درمیان انصاف کرے۔ تو پہلے آپ ہیڈنگ یاد کر لیں گے، آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو ہم نے یہ اس سوال نمبر 3 کا پہلا حصہ پڑھ لیا ہے، دوسرا حصہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔